ڈاکٹر جاوید اقبال علامہ اقبال مرحوم کی تیسری بیوی سے بیٹے تھے۔ ان کی پہلی بیوی کے بیٹے آفتاب اقبال تھے، جنہیں ہماری سیاسی تاریخ میں بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ نوجوان نسل میں سے یہ حقیقت کم ہی کو پتہ ہے کہ علامہ اقبال کا ڈاکٹر جاوید اقبال کے علاوہ بھی کوئی بیٹا تھا۔ ڈاکٹر جاوید اقبال نے لاہور ہائی کورٹ سے وکالت کا آغاز کیا تھا۔ وہ میاں ممتاز دولتانہ کی سیاسی جماعت کونسل مسلم لیگ سے وابستہ تھے اور انہوں نے اس پارٹی کے ٹکٹ پر لاہور سے قومی اسمبلی کا الیکشن ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف لڑا تھا، جس میں انہیں شکست ہوئی تھی۔ الیکشن میں شکست کے بعد جنرل یحییٰ خان کے ماشاء اللہ سرکار نے انہیں 1971 میں لاہور ہائی کورٹ کا جج مقرر کر دیا تھا۔ 1981 میں جب جنرل ضیاء نے PCO نافذ کیا تو انہوں نے اس کا حلف لے کر بطور جج اپنی نوکری پکی کی تھی۔ شمیم حسین قادری کی ریٹائرمنٹ کے بعد 20 اکتوبر 1980 کو لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنایا گیا تھا۔ وہ سینیارٹی کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر تھے۔ جسٹس MSH قریشی لاہور ہائی کورٹ کے اس بینچ کے رکن جس نے بھٹو کو سزائے موت دی تھی، ان سے سینئر تھے، جنہیں نظر انداز کرتے ہوئے جسٹس ڈاکٹر جاوید اقبال کو چیف جسٹس بنایا گیا تھا۔ ڈاکٹر جاوید اقبال کو چیف جسٹس بنانے کے لیے جسٹس قریشی کو سپریم کورٹ کا ایڈ ہاک جج بنایا گیا تھا، جہاں وہ 1985 تک اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے تھے۔ پھر اسی سال سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کی بدولت جسٹس قریشی کی تقرری کو غیر آئینی قرار دے کر انہیں واپس لاہور ہائی کورٹ بھیج دیا گیا تھا، جہاں پہنچتے ہی وہ ریٹائر ہو گئے تھے۔ جسٹس قریشی کے ساتھ 2 دفعہ زیادتی کی گئی تھی۔ ایک دفعہ انہیں چیف جسٹس نہ بنا کر اور دوسری دفعہ انہیں سپریم کورٹ میں مستقل جج نہیں بنایا گیا تھا۔ جسٹس قریشی کا کیس یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہماری عدلیہ کسی طرح برسر اقتدار حکومتوں کے رحم و کرم پر رہتی ہے۔ وہ جب چاہتی ہیں اپنے پسندیدہ جج کے لیے راستہ بنا لیتی ہیں اور ناپسندیدہ کو نکال باہر کرتی ہیں۔ ڈاکٹر جاوید اقبال سپریم کورٹ کے جج مقرر ہونے سے پہلے 4 سال تک لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے۔ یہ 4 سال وہ ہیں جب ملک مارشل لاء اور PCO کے تحت چلایا جا رہا تھا۔ عدالتیں مارشل لاء کا ہر حکم بجا لانے کو اپنے لیے سعادت سمجھتی تھیں۔ ڈاکٹر جاوید اقبال کا بطور چیف جسٹس جائزہ لیا جائے تو ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں ملک میں نافذ مارشل لاء اور PCO سے کوئی مسائل نہیں تھے اور وہ ان کے تحت کام کرتے ہوئے خوش تھے۔ 4 سالوں تک جب ڈاکٹر جاوید اقبال چیف جسٹس رہے، آئینی اہمیت کا کوئی کیس نہ سنا اور نہ فیصلہ دیا۔ 4 سالوں تک جب ڈاکٹر جاوید اقبال چیف جسٹس رہے، آئینی اہمیت کا کوئی کیس نہ سنا اور نہ اس پر فیصلہ دیا۔ اگر کوئی ایسا کیس عدالت میں داخل کیا جاتا تو اعتراض لگا کر واپس کر دیا جاتا، اور اگر فکس بھی ہو جاتا تو ابتدائی سماعت کے بعد پھر کبھی اس کی باری نہ آیا کرتی تھی۔ 4 سال تک مارشل لاء اور جنرل ضیاء کی خدمت کرنے کے بعد ڈاکٹر جاوید اقبال کو 4 اکتوبر 1986 کو سپریم کورٹ کا جج بنا دیا گیا تھا، جہاں وہ معمول کی کارکردگی کے بعد ریٹائر ہو گئے تھے۔ انہوں نے بطور جج کوئی لینڈ مارک ججمنٹ نہیں دی تھی۔ ان کی عدلیہ میں حکمرانوں کی خدمت کے عوض انہیں سینیٹر بنایا گیا تھا۔ اس مضمون کو لیاقت علی ایڈوکیٹ نے تحریر کیا ہے اور اسے حامد خان کی کتاب عدلیہ کی تاریخ سے اخذ کیا گیا۔